السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ورضا نفسی وزنة عرش مداد کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 113۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے تھے کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، غلط ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کرسچن یہ کہتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، تورات، زبور، انجیل، اس سب کے باوجود یہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے، اختلافات میں پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح یہ بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کو پاس علم بھی نہیں ہے۔ مراد اس سے مشرکین عرب تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، بس بزرگوں کے ملفوظات اور اس کے بعد رسم و رواج، خاندان قبیلے کے آباء و اجداد، اسی کے اوپر چل رہے تھے، اور اس کا نام انہوں نے رکھ لیا تھا دین ابراہیم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر اختلاف کا حل چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، لیکن اگر نہیں چاہو گے اختلافات کا حل تو پھر قیامت والے دن تو ہو ہی جائے گا اختلاف کا فیصلہ۔ فیصلہ کیا، اس دن فیصلے کا نفاذ ہو جائے گا، اور جو جس نے نہیں مانا دنیا میں فیصلہ اس کو سزا بھی ملے گی وہاں پر۔ اس میں ایک بہت بڑا المیہ جو اس وقت بھی امت مسلمہ کو کھائے جا رہا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام نبیوں رسولوں کا دین ایک تھا علیہ السلام، سب کے سب مسلم تھے، فرما بردار تھے، لیکن کچھ وقت گزرتا بعد میں فرقے بننے شروع ہو جاتے، مسلک دھڑے، گروہ، پارٹیاں بننی شروع ہو جاتی۔ شروع میں تو وہ اختلاف، اس کا نام ہوتا ہے یہ فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی معمولی سے اختلاف ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے اس اختلاف کو کھینچ تان کر اتنا بڑا کر دیتے کہ اس پر اپنے اپنے دھڑے اور گروہ اور فرقے بنا لیتے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر اتنے ڈٹ جاتے کہ دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دیتے۔ یہی کام ہوا۔ یہودیوں کے پاس کون سے نبی گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ انہوں نے ان کو کس چیز کی تبلیغ کی تھی، کس چیز کی دعوت دی تھی؟ اسلام کی دعوت دی تھی، فرما برداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔
عیسائیوں کے پاس کون گئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے بھی اسی بات کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو، فرما بردار بن جاؤ. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر کے مسلم کی بجائے وہ بن گئے یہودی. عیسائی مسلم کی بجائے بن گئے عیسائی، مسیحی اور کرسچن. عیسائی سے زیادہ مسیحی کہلانے میں وہ فخر سمجھتے ہیں. اب یہ دونوں لڑتے، یہودی عیسائیوں کو کہتے تم حق پر نہیں ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ ہماری تورات کے مطابق اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور یہ بات کفریہ ہے. تم عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے خدا مانتے ہو، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. یہ بات ہمارے نزدیک کفر ہے، شرک ہے. اور عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے کہ تم خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے، بقول ان کے تثلیث کو تم نہیں مانتے. اب دونوں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. اب ان کی جنگ لگی ہوئی تھی. جس وقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اصلی حقیقی دین اسلام کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اب ان دونوں کو خطرہ محسوس ہوا. جس سے کہ ہماری فرقہ واریت کا فائدہ اٹھا کر لوگ کیا کہتے ہیں، یہودی کچھ کہتے ہیں، عیسائی کچھ کہتے ہیں، چلو اسلام ایسی فرقہ واریت کا قائل نہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. دونوں بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کر کیا کیا، انہوں نے بیٹھ کر ایک آپس کے اندر ایک بات کی. وہ اب دیکھیں، یا تو ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے، یا آپ ان کا فیصلہ بدلتا ہوا ذرا دیکھیں. یہی سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب کہنے لگے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. پہلے تو ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اب کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا. یہ بھی پہلا پارہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 111. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہنے لگے سنو جی، جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، ورنہ کوئی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. عیسائی بنو گے جنت میں جاؤ گے، یہودی بنو گے تو جنت میں. اب ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا. پہلے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، دوسرے کو غلط کہتے تھے. اسلام کا علم کو بلند ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے آپس کے اندر کیا کیا، آپ تو ہماری مشترکہ بات ہے نا، لوگ چھوڑ جائیں گے ہمیں، ہماری گدی خطرے میں پڑ گئی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب یہودیت عیسائیت ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، بچی کے حق پر پہنچے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان باتوں کا جواب دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ پہلا پارہ ہے اور اس کی آخری آیت سے پہلے آیت نمبر 104. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. مانتے ہو یہ بات، کہتے ہو یہ بات؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی تم جو یہودیت کو حق سمجھتے ہو، عیسائیت کو حق سمجھتے ہو اور اس پر ڈٹے ہوئے ہو کہ یہودی یا عیسائی بنو گے ہدایت پاؤ گے اور جنت میں داخل ہوگے، یہودیت اور عیسائیت کے بغیر نہ نجات ہے، نہ ہدایت ہے، نہ ہی جنت کا داخلہ ہے. یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ جو تم سے پہلے آئے تھے وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے؟ اب اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا دوسرے مقام پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما.
ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ یکسو مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو جو جواب دیا کہ یہودی اور عیسائی حق پر دعوے کر کر کے پہلے لڑتے تھے، اب اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تم سے پہلے تھے، وہ تو یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ، وہ تو یکسو مسلم تھے، فرما بردار تھے، فرقہ واری سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی۔ اب کیا یہ پیشین گوئی پوری ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے اپنا دین مکمل کیا، اسلام، کس پر؟ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ دین اسلام جو ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجت الوداع کا موقع، عرفات کا میدان، اللہ رب العزت نے فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین تو ہو گیا بھائی مکمل۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اسی دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلے، تابعین نے، مجاہدین نے اسی دین اسلام کو آگے پھیلایا۔ اب وہ دین اسلام، اس میں فرقہ واریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ کچھ شخصیتوں کے نام پر مذہب بنا لیے گئے۔ امام اللہ رب العزت نے دین مکمل کیا کب؟ سن 11 ہجری، 10 ہجری میں دین مکمل ہوا۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی، عرفات کے میدان میں جب خطبہ ہوا تو 10 ذی الحج تھی، 9 ذی الحج اور 10ویں ہجری۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ نے وفات پائی، یعنی چند ماہ کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اجمعین اس دین کو لے کر چلے ہیں، تو تقریباً سن 95 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک آئے۔ انہوں نے آ کر اسلام کا جھنڈا یہاں لہرایا۔ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، سارے کام کرتے تھے۔ کس طریقے پر کرتے تھے؟ تو وہی طریقہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، دین اسلام۔ اب آ گیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 ہجری کے اندر۔ کتنا فرق ہو گیا جی؟ 10 ہجری کے 9 ذی الحج کو دین مکمل ہوا، 11 ہجری 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 95 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام لے کر ہندوستان تک پہنچا، 80 ہجری میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ گویا کہ 95 ہجری میں جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام لے کر یہاں پہنچا تو اس وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی تھی، اور ان کی سیرت کی کتاب کے مطابق سیرت النعمان علامہ شبلی نعمان نے لکھی ہے، اس میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر 20 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور 15 سال کی عمر کے تھے اسلام یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری میں وفات پائی۔ جس دن آپ نے وفات پائی اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اب اس کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً یہ ہم اثر ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مدینہ کے اندر درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور آیا۔ اب یہ سارے تو آئے بعد میں، دین مکمل ہونے کے بھی بعد۔ اب ان بزرگوں نے نہیں کہا کہ ہمارے نام پر مذہب، فرقے، دھڑے، مسلک اور پارٹیاں بنا کر بیٹھ جانا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، درس دیا، لوگوں کو سمجھایا۔ اب
شاگرد جو اب آگے تیار ہوئے، ان کے شاگرد جو آگے بنے، اب ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اب پھر یہ اختلاف اتنے بڑے کہ 4 دھڑے بن گئے، اور یہ 4 دھڑے 4 فرقوں کی شکل کے اندر بن گئے، اور 4 فرقوں نے وہ کام دکھایا کہ 800 سال تک بیت اللہ کے اندر 4 مصلے رکھ دیے گئے۔ یہ حنفی مصلی، مالکی مصلی، شافعی مصلی، حنبلی مصلی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ مغرب کے وقت 4 اذانیں، 4 نمازیں، 4 امام، 4 مقتدی، وہ اس کے پیچھے نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں۔ سارے کہتے تھے، وہ کہتے یہ غلط، وہ کہتے یہ غلط، لڑائی ہوتی تھی، مناظرے چوکوں چوراہوں کے اندر، جھینگا مچی، یہ سب کام ہوتا تھا۔ 800 سال تک امت اس حال کے اندر رہی۔ تو سعودیہ گورنمنٹ آئی، اللہ رحمت کرے، کہ انہوں نے آ کر سارے مسلح ختم کیے اور ایک ہی مسلح رکھا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سارے مسلح اٹھا دیے۔ اچھا، اب یہ چاروں سینکڑوں سال تک لڑتے رہے آپس میں، یہاں تک کہ بغداد کے اندر راتوں کو چوکوں چوراہوں میں مناظرے ہوتے۔ یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور مناظرہ کس بات پر ہوتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہتے کہ ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہتے نہیں، ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے۔ یہ دونوں امام اعظم کی سیٹ کے لیے لڑتے رہے۔ ہلاکو خان آیا، اس نے کہا میں امام اعظم ہوں۔ اس نے آ کر 3 دن تک جو قتل عام کیا، وہاں کے علماء اور بڑے بڑے ججت ان کی گردنیں اتاری، 3 دن تک دجلہ دریا خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ اور پھر اس نے جو صدیوں کی تحقیقات، وہ فرقہ وارانہ لٹریچر، وہ چونکہ اس وقت پریس تو نہیں تھے کہ چھپائی ہوتی، ہاتھ سے قلم سے کتابیں لکھی جاتی تھی، تو اس نے ساری لائبریریوں کو خالی کر کے دریا دجلہ کے اندر بہایا۔ کتنے دن تک دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ یہ لڑائی ہو رہی تھی، امام اعظم کون ہے، مناظرے بحثیں ہو رہی تھی۔ آگے چلیں، جب یہ چاروں آپس میں اس طرح سے لڑ رہے تھے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ہر دور میں رہے، انہوں نے اس وقت بھی تحریک شروع کر دی بھی لوگوں یہ فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے یہ نسخہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اب صاحب امر سے مراد اگر عالم ہے تو بھی اس کی اطاعت ہے، اور اگر حکمران ہے مسلم اس کی اطاعت ہے۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا ہو گیا اولو الامر سے، مفتی صاحب سے، اہل علم سے، جھگڑا ہو گیا مسلم حکمران سے، تو پھر کیا کر؟ اپنا فرقہ، مذہب، دھڑا، گروہ، پارٹی علیحدہ بنانے کی بجائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جھگڑے کا حل چاہتے ہو۔ اب جب اہل حدیث نے یہ بات کہی کہ آؤ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف یہ ہے فرقہ واری سے نجات مل جائے گی، لوگ بات ماننے لگ گئے، قبول کرنے لگ گئے، ابھی باقی بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی مفتی مجتہد مرشد کا نہیں پڑھا، تو پھر مانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اب ان کو فکر ہوئی، وہ 4 دھڑے، 4 فرقے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کدھر؟ قرآن حدیث کی طرف۔ انہوں نے اب بیٹھ کر آپس میں معاہدہ کیا، وہ کہنے لگے بھئی اس طرح کرتے ہیں
کہ ہم جو چار ہیں نا، چاروں کے اندر حق ہے. حنفی بن جاؤ ٹھیک ہے، شافی بن جاؤ ٹھیک ہے، مالکی بن جاؤ ٹھیک ہے، حنبلی بن جاؤ ٹھیک ہے. شافی بن کر بے شک نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین کرو، بالکل ٹھیک ہے. نہ ہمیں اب گھوڑوں کی دموں والی حدیث یاد آئے گی، نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس نماز میں ایک ہی دفعہ رفع یدین کیا پھر نہیں کیا، نہ اب ہم وہ کلیم کریں گے. کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہوگا شافی بن جاؤ بے شک رفع یدین کرو رکوع سے پہلے اور بعد میں. ہاں مالکی بن کے بے شک آمین کہو اونچی، ہم نہیں منع کریں گے آپ کو. حنبلی بن کر بے شک سینے پر ہاتھ باندھے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہوئے یہ سب کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو بھی حق ہے. اب ان چاروں میں حق بند ہے، لہذا ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاروں پہلے تو آپس میں لڑ رہے تھے، چار مسلح قائم کر لیے تھے، جھگڑا تھا ان کا. اب کیا ہو گیا کہ آپس میں ان کا معاہدہ ہو گیا اور اب کہتے ہیں کہ ان چاروں میں ہدایت موجود ہے، ان سے باہر حق نہیں ہے. اور مسائل کے اختلاف بھی اختلاف نہ رہا، مسائل کے اختلاف بھی اختلاف نہ رہا، صرف تقلید ایک اختلاف رہ گیا، بس ان چاروں میں حق بند ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے چاروں غلط ہو سکتا ہے ایک ان میں ٹھیک ہو، دو ان میں ٹھیک ہو. یہ گارنٹی کس کے پاس ہے؟ یہ چاروں حق ہیں. عجیب بات ہے، پہلے تو ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے. اچھا، اب اہل حدیث نے جواب دیا، یہ سیم سارا وہی تھا. یہودی عیسائی آپس میں لڑتے تھے، وہ حق پر نہیں، وہ کہتے وہ حق پر نہیں. اسلام کا غلغلہ ہوا، بیٹھ گئے اب یہودی بنو یا عیسائی بنو ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں. جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہودی یا عیسائی نہیں ہوں گے. یہاں پر بھی حنفی حنبلی مالکی شافعی لڑتے رہے. جب دیکھا قرآن و حدیث کا نام لینے والے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب ان چاروں میں حق بند ہے. وہ کہتے تھے دو میں حق بند ہے، یہودی یا عیسائی، ان میں ہدایت ہے. انہوں نے کہا نہیں، حنفی حنبلی مالکی شافعی ان چاروں میں ہی ہدایت بند ہے، ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. اب ان کو کیا جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم یہ کہتے ہو ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا او نصارا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتاؤ. اہل حدیث نے بھی یہی کہا کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو تم سب پڑھتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے یا شافعی تھے؟ جواب دو. ادھر اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ یکسو مسلم تھے، جو آرڈر اللہ کا آتا فرما برداری کرتے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے. اہل حدیث نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے نہ حنبلی تھے نہ مالکی تھے نہ شافعی تھے. صحابہ بھی مقلد نہیں تھے، وہ متبع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. نہ انہوں نے اپنے نام پر کوئی دھڑا بنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے نام پر کوئی فرقہ بنا کر اس کی تقلید کروانی شروع کر دی ہو کہ لوگوں تم ابو بکر کے مقلد بن جاؤ رضی اللہ عنہ، یا کسی نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے مقلد بن جاؤ، یا عثمان رضی اللہ عنہ کی تقلید شروع کر دو، یا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مقتدا سمجھ کر ان کے مقلد بن جاؤ. ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا. تو پھر یہ آگے کیوں شروع ہو گیا سلسلہ؟ اب اس وقت جو جھگڑا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ اللہ نے جو دین مکمل کیا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دین
وہ تھا جو نہ حنفیت نہ مالکیت نہ شافیت نہ حنبلیت، اور پھر یہ ٹکے بھی نہیں اس کے اوپر. چلو حنفی حنبلی مالکی شافی تھے نا، اب لے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے احناف ہیں حنفی، اب حنفیوں میں پھر شاخیں نکلی، یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے دونوں حنفی، لیکن دونوں کا ایسے آپس میں جنگ لگی جیسے امریکہ اور روس کی کسی دور میں جنگ، مسجدیں علیحدہ مدرسے علیحدہ، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا. اچھا، اور پھر دیوبندیوں کے اندر آگے آئے یہ حیاتی ہیں یہ مماتی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں یہ ربڑی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں یہ پتھری ہے. اب وہ ایک علیحدہ جنگ شروع ہو گئی. بریلویوں میں آئے تو ادھر کیا ہو گیا، پھر چشتی نقشبندی قادری سہروردی اویسی نظامی مجددی قلندری فریدی سعیدی عطاری اویسی نظامی، ابھی جا رہے ہیں ابھی رکے نہیں ہیں. ہر آئے دن نیا جھنڈا، نیا پگڑی کا رنگ، نیا جبہ، نیا کبا. لوگ پریشان ہیں جی کدھر جائیں. ادھر ایک مرشد کو پوچھ کے ہٹے ہیں، اب ایک دوسرا تیار ہو گیا، ہم کدھر جائیں. بھائیو یہ ختم نہیں ہوگی یہ فرقہ واریت جب تک اللہ کا بتایا ہوا جو فارمولہ اس پر عمل نہیں کریں گے. وہ وہی فارمولہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑا ہے، کیا وہ حنفی حنبلی مالکی شافی دیوبندی بریلوی چشتی قادری، کیا وہ ان کا ان سے تعلق تھا؟ جی بات یہ ہے کہ ہم ان اماموں کو یہ تھوڑا کہتے کہ انہوں نے شریعت گھڑی ہے، انہوں نے کوئی یہ کیا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح ایک استاد سے کوئی شاگرد بات پوچھتا ہے تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علم میں مقام میں مرتبے میں اعلیٰ اتنے نہیں ہیں، ہمارا مجتہد جو ہے وہ ہم سے مقام مرتبے میں اور علم میں بہت زیادہ. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو فروعی اختلافات ہیں، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے، تو ہم اس میں تقلید کرتے ہیں اور تو کوئی ایسی بات نہیں. تو تقلید کا مطلب ہے بات مان لیں. پہلی بات تو یہ مختلف پیچھے دروس ہوئے ہیں، خطبات ہوئے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ تقلید کا لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوا. ہدیہ والقلائد قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جایا جائے، انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. دوسرے نمبر پر آ گیا احادیث کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک کے اندر باب باندھا، باب تقلید الغنم، وہ بکری جس کے گلے کے اندر پٹا ڈال کر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جایا جائے، تو باب تقلید الغنم یعنی بکری کے گلے کے اندر پٹا. کسی محدث نے تقلید کے فضائل میں باب نہیں باندھا، کسی محدث صحاح ستہ کے اندر کہیں بھی یہ باب نہیں ہے. اگر یہ اللہ کی رحمت ہوتی اور دین کی طرف سے فریضہ ہوتا تو محدثین اس کے بارے میں باب باندھتے کہ تقلید کے یہ فضائل ہیں، نہ کرنے کی یہ وعیدیں ہیں، کہیں بھی نہیں، کیونکہ اس دور میں یہ چیز تھی نہیں، یہ بعد میں شدت اختیار کر لی گئی. اب آگے سنیں، جب یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بس ہمارا علم کم ہے، ہمارے امام کا علم زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، میری باتیں ذرا دل میں بٹھائیے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ حنبلی کیوں نہیں بنے؟ اور جی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اس لیے ہم نے حنبلی نہیں بنے. چاہے شافی کیوں نہیں بنے، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اندر یہ اور یہ غلطیاں ہیں، اس لیے ہم شافی نہیں بنے. آپ مالکی کیوں نہیں بنے، امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ میں یہ اور فلاں غلطیاں ہیں، اس لیے ہم مالکی نہیں بنے. حنفی کیوں بنے ہیں، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ فقہ کے اندر یہ مسائل بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے ہم حنفی بنے. اس سے معلوم ہوا، تھوڑی سی غور کیجیے گا، کہ ایک ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے میرا علم کم ہے، میرا علم کم ہے، کم علم کا دعویٰ کرنے والا چاروں فقہوں کی ریسرچ کر کے ایک فقہ کو سلیکٹ کر رہا ہے، یہ تو ساری فقہوں کا عالم ہو گیا. ایک مثال دیتا ہوں،
ایم اے والے کا پیپر کون چیک کرے گا؟ پرائمری پاس. ایم اے والے کا پیپر پی ایچ ڈی چیک کرے گا، یا جس نے ایم فل کیا ہوا وہ چیک کرے گا. جو اس سے علم زیادہ ہے وہ اس کا فیصلہ دے گا کہ یہ سوال کا جواب غلط ہے، اس سوال کا جواب صحیح ہے. پرائمری پاس کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. ادھر یہ دعویٰ ہو کہ ہم تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا علم کم ہے، ہم نے امام سے پوچھ کر چلیں گے. ادھر ایک امام مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہ میں غلطیاں نکالی جا رہی ہیں. نکال کون رہے؟ جو کہتا ہے میں جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد کی غلطیاں نکالی جا رہی ہیں. اصول فقہ میں ساری یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اصول شاشی کے اندر، نور الانوار کے اندر یہ ساری باتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس میں ہمارا احناف کا موقف بڑا بہترین ہے. امام شافعی سے یہ غلطی ہوئی، امام مالک سے یہ غلطی ہوئی، امام بن حنبل سے یہ غلطی ہوئی. کیا کون رہا؟ مقلد کر رہا ہے جو کہتا ہے میں جاہل ہوں، میرا علم نہیں ہے، میں تو امام کو اس لیے فالو کر رہا ہوں کہ میرا علم کم ہے. جس کا علم زیادہ اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں. پرائمری پاس بچہ ایم اے والے کی غلطیاں نکال رہے ہیں. پھر آگے سنا جائے اللہ اللہ، دین کے نام پر دھوکہ اور فراڈ. اللہ کو بھی جواب دینا بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچنا. اب آ گئی بات یہ، چلو جی ہم نے سلیکٹ کر لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہو گیا سلیکٹ. اب وہاں پر کیا ہے جی؟ وہاں پر پھر آگے 4 ہیں، چوکے ہر طرف لگے ہوئے ہیں. ادھر فقہ میں 4 امام، پھر آگے فقہ حنفی کے اندر پھر چوکا لگا ہوا ہے. کیا؟ ہاں جی، ایک امام ہے، استاد ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 3 شاگرد ہیں جو مجتہد فی المذہب ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ 4 ہیں اور یہ تینوں اپنے استاد سے مخالفت بھی کرتے ہیں، مسائل میں اختلاف بھی کرتے ہیں. اب آگے بات کہ اب کیا کریں جی؟ اب جناب اس کا حل مسئلے کا انہوں نے یہ نکالا. کون نکال رہا ہے؟ پرائمری پاس. سوچئے گا ذرا باتیں. پرائمری پاس بچہ غلطیاں نکال رہا ہے، جس امام کو سلیکٹ کیا ان تینوں کی نسبت. اب وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پر کہتے ہیں جی بات یہ ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے اصول فقہ کی شامی، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے مطابق فتویٰ دیں گے عبادات میں. عبادات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا. اور وقف، قضا، شہادت، گواہی کا بیان ہوگا. اس میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیں گے ہم. یعنی اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات نہیں مانیں گے ہم. یہ تقلید ہو رہی ہے، ذرا خیال کرنا. میں ذرا دوسرے اینگل سے چل رہا ہوں. اب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے گی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات نہ وقف میں، نہ قضا میں، نہ شہادت میں بات نہیں مانی جائے گی. 17 خاص مسائل میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا. اس میں نہ امام قاضی ابو یوسف کی بات مانی جائے گی، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے گی. اچھا، ذوی الارحام کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہوگا. اب نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانیں گے، نہ امام ظفر کی مانیں گے، نہ ہی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی مانیں گے. اب ان کے مطابق فتویٰ ہوگا. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ میں اس بات کو، امام کی اس بات کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، فلاں کی اس بات کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا. یہ تو بڑا عالم ہوا. امام اعظم تو یہ ہوا. چاہیے تو اس کو کہ اپنا فرقہ کھڑا کرے اور اپنی تقلید کروائے لوگوں سے. نام تقلید کا کہ ان بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں اور کر رہے بغاوت ان سے. اس سے بڑھ کر باقی مقلد اور کس کو کہیں گے؟ تقلید بھی ہے، بغاوت بھی ہے. پھر آگے جب فتوے چلتے ہیں، صاحبین یوں فرماتے ہیں، شیخان یوں فرماتے ہیں، جانبین یوں فرماتے ہیں، طرفین یوں فرماتے ہیں، متقدمین احناف یوں فرماتے ہیں، متاخرین احناف یوں فرماتے ہیں. اب ہم اس کے مطابق
اب اصل بات یہ ہے کہ اس میں کھلا کھاتا مل گیا ہے. 4 پیسے جب زیادہ مل گئے تو لوگوں کے مرضی کے مطابق فتویٰ دیا. ہاں جی آپ نے طلاق دی تھی کہ طلاق دی تھی؟ ارے لفظ سنیے نا ذرا. طلاق دی تھی کہ طلاق دی تھی؟ وہ کہتے جی میں تو اتنا تجوید پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے تو بس طلاق دی تھی. ہاں طلاق کا مطلب ہے ملاقات کرنا، تو طلاق تو نہیں دی نا آپ نے. 500 روپے جیب میں، بس ٹھیک ہے جاؤ حلال ہے تمہارے. اور اگر کوئی دوسرا ہے پیسے نہیں دیے یا تھوڑے دیے ہیں، ہاں یہ طلاق ہو گئی، اور یہ تو حلالہ کے سوا کام نہیں ہے، اور حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہمارے، 2 گھنٹے بعد گارنٹی کے ساتھ طلاق دے دی جائے گی. میں لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ واقعہ ہوا، گواہ موجود ہے میرے پاس. اب جہاں دیکھا کہ جس حساب سے اب چونکہ انبار لگے ہوئے ہیں فتووں کے، اقوال کے، اب جہاں جس سے سہولت ملے گی بس اس کے مطابق فتویٰ دے دیں گے. ایماندار سے بتاؤ یہ تقلید ہو رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں تقلید. سیرت النعمان کتاب لکھی علامہ شبلی نعمانی نے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی شخص عیسائی بن جائے تو بن جائے بے شک، لیکن غیر مقلد نہ بنے. حنفیت کو چھوڑ کر غیر مقلد نہ بنے، عیسائی بن جائے تو بے شک بن جائے. اتنا تعصب والا شخص، اس نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سیرت کے اوپر، اور بڑا دفاع کیا اس نے. کتاب میرے پاس موجود ہے حوالہ. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فقہ تیار کی، انہوں نے 30 سال کے عرصے میں 40 شاگردوں کو جو اپنے اپنے فن کے امام تھے اکٹھا کر کے 30 سال کے عرصے میں فقہ حنفی تیار کی ہے. یہ مدون ہو چکی ہے، اور اس لیے یہ فقہ جو ہے ہمارے لیے بڑی بہترین، ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کی تقلید کریں گے. پھر آگے جا کر لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا وہ مجموعہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تیار کیا کہ مسئلہ پیش ہوتا تھا 40 آدمیوں کی مجلس میں، اس مسئلے میں بحث ہوتی تھی، اور بحث و کئی گھنٹوں کی بحث و تمیز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسا جچت اللہ فیصلہ کرتے کہ ساری مجلس کو سر تسلیم خام کرنا پڑتا، اور پھر وہ لکھ لیا جاتا. اس طرح کرتے کرتے 30 سال میں ایک فقہ کا مجموعہ تیار ہو گیا، جس کے اندر 12,90,000 علمی مسائل تھے. کتنے؟ 12,90,000. اور آگے لکھتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ فقہ حنفی کا وہ مجموعہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 آدمیوں کی کاوش سے 30 سال کے عرصے میں تیار کیا، دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا نام و نشان ہی نہیں. لو چھٹی ہو گئی. اب تقلید کس کی کرتے ہیں؟ یہ ہدایہ ہو، کنز الدقائق ہو، قدوری ہو، یہ بہشتی زیور ہو، یہ ساری کتابیں بھائیو بعد کے اندر، در مختار ہو، رد المحتار ہو، یہ شامی ہو، یہ جتنی کتابیں یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہیں فقہ کی کتابیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کیا گیا فقہ حنفی کا مجموعہ، اس کا علامہ شبلی نعمانی حنفی عالم کہتا ہے، ریسرچ اسکالر کہتا ہے کہ اس کا پوری دنیا میں کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. اب بتائیں تقلید کس کی کرتے ہیں؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، قرآن حدیث بھی چھوڑا، تقلید پر آئے، اور تقلید میں آئے تو ایسی استادی دکھائی کہ یہ بات مانوں گا امام کی، یہ نہیں مانوں گا. امام کے اوپر قاضی بن گیا، جج بن گیا امام کا، کہ امام کی یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے. آج بڑا بڑا دفاع کرتے ہیں مفتیان کرام، کیا بھی انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اقوال جو ہے نا جی وہ متروک ہو چکے ہیں، اور ہم نے جن مسئلوں پر فتویٰ دیا ہے وہ مسئلے مانے جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کو تم نے متروک کیا، متروک کرنے کی اہلیت، ان کو چھوڑنے کی، ریجیکٹ کرنے کی اہلیت، ایک پرائمری پاس کے اندر ایم اے والے کے فارمولے کو، ایم اے والے کے کسی تھیسس کو، پی ایچ ڈی والے کے تھیسس کو کیا پرائمری والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ مجتہد کی مجتہدانہ کاوش کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ یہ متروک ہے، ہم اس کے فتویٰ نہیں دیتے. اس کے پاس کہاں سے اہلیت آ گئی؟ اس کو کس نے حق دیا اس بات کا؟ یا تو کہے کہ میں اپنے امام سے بھی بڑھ کر عالم. بات وہی ہے کہ یہ ٹامک توئے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ ٹامک توئے میں پڑے ہوئے تھے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے کہ یہ کیا ہے جی،
جادو والا کلام ہے، جو بھی سنتا ہے اس قرآن کو اثر ہو جاتا ہے اس کا. پھر کہتے ہیں جادو والا کلام ہے، تو کچھ دیر بعد کہتے نعوذ باللہ وہ کیا ہے، مجنون ہیں، جن کے اوپر جن پڑ گئے ہیں، آسیب ہو گیا ہے، یہ اپنے حواس کے اندر ہی نہیں ہیں. ادھر کہتے ہو جادو والا کلام ہے، ادھر کہتے ہو یہ اپنے حواس کے اندر نہیں ہے. یعنی وہ ابھی کو سلیکٹ نہیں کر سکے تھے کہ ہم کہیں کیا. شاعر کہیں، کاہن کہیں، جادوگر کہیں، دیوانہ کہیں. جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو تو اپنا آپ کا ہوش نہیں ہوتا. شاعر جو ہوتا ہے وہ پوری قوم میں سے چنا ہوا شخص سب سے سمجھدار ہوتا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ بڑے ٹرکوں کا ماہر ہوتا ہے. اور دیوانہ اس کو اپنے کے علم نہیں ہوتا، ہوش حواس نہیں ہوتا. اب یہ باتیں کہی ہیں انہوں نے کہ نہیں کہی؟ ادھر بھی بالکل یہی کیفیت ہے کہ تقلید تقلید تقلید. لیکن اب تقلید کا ایسا حشر کر کے رکھ دیا کہ تقلید کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا انداز ہی بنا دیا کہ وہ فقہ حنفی کا مجموعہ ہی غائب ہے. میں نے چیلنج کیا مفتی صاحب کو، میں نے کہا کہ آپ کرتے ہیں تقلید، تو آپ یہ بتائیں 12,90,000 علمی مسائل پر مشتمل وہ فقہ حنفی کا مجموعہ جو 40 آدمیوں کی کاوش سے 30 سال کے عرصے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے تیار کیا، مجھے لا کر دکھا دو. کہتے ہیں جی علامہ شبلی نعمانی نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا اگر جھوٹ بولا ہے تو آپ اصلی لا کر دکھا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر فقہ حنفی مشکوک ہو گئی. اور اللہ کی کتاب وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ ہے بھائیو اصل حقیقت کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تقلید کے اندر رہے، اور یہود و نصارہ کی طرح وہی انداز کے فرقہ واریت پیدا کر کے اور اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بھیڑیں پکڑ کر مونڈنا اور اپنے اپنے دھڑے اور اپنے اپنے مسلک اور گروہ، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں. اب آخر کے اندر ایک حوالہ دیتا ہوں کہ امام صاحب کے 3 شاگردوں کا آپس میں اختلاف کیسے تھا. شرح وقایہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص 3 طلاق دے دے ایک مجلس میں وہ 1 ہے 3 نہیں ہے. فقہ حنفی کے امام ہے، مجتہد فی المذہب ہے، یعنی فقہ حنفی کے 4 پایوں میں سے ایک پایا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جو 3 طلاق دے ایک مجلس میں وہ 1 ہے 3 نہیں، اس کے مطابق انہوں نے کہا. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں 3 ہو گئے. اب دیکھیں آگے چلے، جو میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ پڑا تعلیم حاصل کرنے کے دوران مدرسہ کے اندر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ طلاق ہو گئی، امام ظفر رحمۃ اللہ شاگرد کہتے ہیں نہیں ہوئی. استاد کہتا ہے، اب میں استاد اور شاگرد یہ بات کروں گا، استاد سے مراد امام حنیفہ رحمۃ اللہ، شاگرد سے مراد امام ظفر رحمۃ اللہ. استاد کے نزدیک یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، رجوع نہیں ہو سکتا. شاگرد کہتا ہے رجوع ہو سکتا ہے. استاد کہتے ہیں اگر رجوع چونکہ نہیں ہو سکتا، اگر کرے گا تو یہ حرام ہوگا، زنا ہوگا، بیوی حق مار کے قابل کی لائق نہیں ہے، اولاد جو ہوگی یہ حرام کی ہوگی، جائیداد کی وارث نہیں ہوگی، بیوی جو ہے وہ بھی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی. اور شاگرد کہتے ہیں نہیں یہ رجوع ہو سکتا ہے، یہ زنا نہیں نکاح ہوگا، بیوی حق مار کی مستحق بنے گی، اولاد حلال کی ہوگی، جائیداد کی وارث بنے گی، بیوی بھی جائیداد کی وارث بنے گی. ہیں دونوں حق پر. ایک کہتا ہے اولاد حلال کی، دوسرا کہتا ہے حرام کی، ہیں دونوں حق پر، دونوں مجتہد ہیں. ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، باہر کی بات ہی نہیں ہے. شرح وقایہ کے اندر حوالہ موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ بات ہے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لا تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد ہم نے آپ پر حلال کیا، اس کو حرام کیوں کیا آپ نے؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے یہ قطعا نہیں فرمایا تھا کہ میں اس کو حرام کہتا ہوں، یہی فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اب ہر شخص کو حق ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں دودھ نہیں پیوں گا، اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے مجھے شلجم پسند نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے گوبھی اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اتنی بات نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں تو وہ حرام ہو گئی، ہاں کہیں تو وہ حلال ہو گئی. اب جب اتنی سی بات کہی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا،
اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر حلال کیا اس کو حرام کیوں کیا؟ جب اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو یہ بچہ حلال کا یہ حرام کا اماموں کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ موٹی سی بات ہے. تمہارا ذہن گستاخانہ ہے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے. انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنا وہ کیا، وہ سارے وہ بے وقوف ہیں، ان کو علم نہیں تھا. یہ جواب ہے اس کا. بھائیوں، باتیں کھڑی کھڑی اور دو ٹوک ہیں. اللہ رب العزت نے اس لیے مسئلے کا حل بتایا ہے کہ فرقہ واریت سے بچنا ہے تو فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کیونکہ اب جھگڑا ہو گیا نا، وہ اپنی طرف کھینچتا، وہ اپنی طرف کھینچتا، وہ کہتا ہے حنفی بنو، مالکی بنو، شافی بنو، فلاں بنو، فلاں بنو، تو کہتا ہے چشتی بنو، قادری بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو. جی ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب اس جھگڑے کا حل کیا ہے؟ اس جھگڑے کا حل یہی ہے، کیونکہ اب جھگڑے ہو گئے ہیں، اب اولو الامر کی اطاعت نہیں کریں گے کیونکہ اب جھگڑے کھڑے ہو گئے. جب جھگڑے کھڑے ہو گئے تو اب فرض اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، بات ہی ختم. اس لیے اہل حدیث کے یہ دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ ہے بھائیوں کھڑا اور دو ٹوک مسلک. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو اس فرقہ واریت سے بچنے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا. دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.